السلام علیکم، خوش آمدید۔ میری بھابھی آج بھی میرے بھائی کے ساتھ لڑ رہی تھی۔ کہنے لگی، دیکھو مجھے اپنے گھر میں پرائیویسی چاہیے، میں تمہاری بہن کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تم اس کے بارے میں سوچتے کیوں نہیں ہو؟ کب تک یوں وہ اپنے شوہر کا غم دل سے لگائے رکھے گی؟ عباس بھائی کہنے لگے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تم جانتی ہو کہ وہ سلمان سے کتنی محبت کرتے ہو، اتنا آسان تو نہیں ہوتا یوں کسی کو بھلا دینا۔ میری بھابھی کہنے لگی، عباس 2 سال ہو چکے ہیں، 2 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا، ہماری اپنی بھی کوئی زندگی ہے کہ نہیں؟ بھائی کہنے لگے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر مانو نہیں مان رہی تو اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کے تو گھر سے باہر نہیں نکال سکتا، زبردستی تو اس کی شادی نہیں کر سکتا نا۔ میں تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ وہ کہنے لگی، میں سمجھنا ہی نہیں چاہتی، یہی تو دن ہے ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے، آپ مجھے ہنی مون پر بھی نہیں لے گئے صرف اپنی اس بہن کی وجہ سے کہ پیچھے سے یہ اکیلی نہ رہ جائے۔ کیا ہر بار ہم اسے اپنے ساتھ ہی لے کر جاتے رہیں گے؟ ہمارا اپنا کوئی دل نہیں ہے، ہم اکیلے کہیں آ جا نہیں سکتے؟ یہ سن کر میں اپنے بہتے آنسوں کو صاف کرنے لگی۔ کتنی بار میں نے بھائی سے کہا تھا کہ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جانا، لیکن کہتے تھے کہ تم نہیں جاؤ گی تو میں بھی نہیں جاؤں گا، تم اکیلے گھر پہ کیا کرو گی؟ عباس بھائی کی شادی کو بس چند دن گزرے تھے، میری شادی 3 سال پہلے ہوئی تھی۔ وہ مجھے بہت پسند کرتے تھے، لیکن ہمارا ساتھ بس 1 سال ہی چل سکا تھا۔ لیکن اس 1 سال میں اس نے مجھے اتنی محبت دی کہ میں کسی اور کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتی تھی۔ موت کی وجہ سے سلمان مجھ سے بہت دور جا چکا تھا۔ سلمان کے جاتے ہی میرے سسرال والوں نے مجھے اپنے پاس نہیں رکھا اور نہ ہی مجھے میرے شوہر کا حصہ دیا اور مجھے میرے بھائی کے گھر چھوڑ دیا۔ اس وقت عباس بھائی کی شادی نہیں ہوتی تھی۔ 1.5 سال گزرنے کے بعد میں نے ہی نرمین کو بھائی کے لیے پسند کیا تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ آئے گی تو گھر میں رونق ہو جائے گی، میرا بھی دل لگا رہے گا، لیکن وہ الگ مزاج کی لڑکی تھی، اسے اکیلے رہنا پسند تھا۔ کہتی تھی کہ میاں بیوی بس اکیلے ہی گھر پہ رہیں، یا پتہ نہیں اسے میں بری لگنے لگی تھی، بوجھ لگنے لگی تھی۔ حالانکہ میں کئی بار کہہ چکی تھی کہ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے کہیں نہیں جانا، میں پہلے بھی تو اکیلی رہتی تھی، اب بھی رہ لوں گی۔ لیکن عباس بھائی ضد کرنے لگتے تھے، کہنے لگے، نہیں تم ہمارے ساتھ ہی جاؤ گی۔ شروع میں تو نمرا بھابھی مجھ سے اصرار کرتی تھی، اپنے ساتھ لے کر جاتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ ان کے ماتھے پر بھی بال پڑنے لگے، اور آج پہلا جھگڑا ان دونوں کے بیچ میری وجہ سے ہوا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بھائی کی زندگی میری وجہ سے خراب ہو۔ میں سوچ چکی تھی کہ بھائی سے کہوں گی کہ وہ میری وجہ سے اپنی شادی شدہ زندگی کو خراب نہ کریں۔ مجھے کہیں نہیں جانا، سلمان کے ساتھ میں نے 1 سال اپنی زندگی جی لی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں گھر میں تنہا رہوں۔ تنہائی تو میری زندگی میں لکھی جا چکی تھی اور بڑی لمبی مدت کے لیے لکھی جا چکی تھی۔ میں اس وقت کچن میں برتن دھو رہی تھی جب عباس بھائی اپنے کمرے سے نکلے اور دروازہ بھی زور سے بند کیا اور پھر آ کر لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ گئے۔ ہمارا کچن لاؤنج میں ہی تھا۔ میں نے کچن صاف کیا، پھر اپنے آنسو صاف کیے اور باہر آ گئی۔ عباس بھائی غصے سے اپنا سر پکڑے بیٹھے تھے۔ میں ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، کیا ہوا آپ کو؟ میرا یوں کہنے پر وہ چونک سے گئے، کہنے لگے، کچھ نہیں۔ تم سوئی کیوں نہیں اب تک؟ میں نے کہا، بس یوں ہی، نیند نہیں آ رہی تھی۔ کہنے لگے، اپنا خیال رکھا کرو۔ میں نے کہا، بھائی آپ میرے لیے نمرا بھابھی سے مت لڑا کریں۔ یہ سن کر پہلے تو انہوں نے برجستہ حیرت سے دیکھا، پھر اپنی نظریں چرا کر کہنے لگے، مانو میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ نمرا کو میں پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ مانو کے متعلق کوئی بات نہ کرے، میں اپنی بہن کے بارے میں کچھ بھی نہیں سنوں گا۔ اب اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا، بھائی مجھے نہیں جانا آپ لوگوں کے ساتھ، ظاہری سی بات ہے، اس کی نئی شادی ہوئی ہے، آپ اسے وقت دیں، ہر وقت یہ ضد نہ کیا کریں کہ میں آپ کے ساتھ ضرور جاؤں گی۔ وہ کہنے لگے، میں نے اس کی اگر ایک بات مان لی تو یہ ہر بات مجھ سے منواتی چلی جائے گی اور تمہاری زندگی تنگ ہوتی چلی جائے گی۔ میں نے کہا، بس آپ مجھ سے وعدہ کریں،
آئندہ آپ ضد نہیں کریں گے، مجھے جب جانا ہوگا میں چلی جاؤں گی، لیکن آپ نمرہ کو وقت دیں۔ میرے بھائی نے میرے مجبور کرنے پر مجھ سے وعدہ کر لیا۔ اس کے بعد کچھ دن تو وہ مجھ سے بہت اچھے سے رہی، کوئی دونوں چلے جاتے، بہت دیر سے واپس آتے، کبھی رات کو 1 بجے واپس آتے، اتوار کے دن بس ناشتہ ہی کرتے، پورا دن گھومنے پھرنے چلے جاتے۔ میں نے سوچا کہ اچھی بات ہے، اس کی بھی تو خواہشات ہیں جو پوری ہونی چاہیے، لیکن یہ میری خام خیالی نکلی۔ وہ بس چند روز ہی ٹھیک رہی، اس کے بعد پھر سے کسی نہ کسی بات پر مجھ سے الجھنے لگتی، کبھی عباس بھائی سے الجھنے لگتی۔ اس بار تو حد ہی ہو گئی، اس نے عباس بھائی سے لڑائی کی اور کہنے لگی اپنی بہن کا کوئی نہ کوئی انتظام کرو، میں اسے اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ کہنے لگا وہ کبھی بھی کسی سے شادی نہیں کرے گی، وہ مجھ سے کہہ چکی ہے۔ وہ کہنے لگی نہیں کرے گی کیا مطلب؟ کیا ساری زندگی میری سینے پر مونگ ڈلتی رہے گی؟ یہ کہنا تھا کہ زوردار تھپڑ عباس بھائی نے ان کے منہ پر مار دیا۔ مجبوراً مجھے ان کے کمرے میں جانا پڑا۔ میں نے بھائی کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، کیوں ہاتھ اٹھا رہے ہو؟ نمرہ رونے لگی، کہنے لگی تم ہو فساد کی جڑ، سارا تمہارا کیا دھرا ہے، تم اپنا گھر تو برساتی نہیں ہو، پتہ نہیں میرے سر پہ کیوں بیٹھتی ہو؟ تم جانتی ہو کہ تمہارے بھائی کی اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی پال سکے؟ کیا میری خواہشات صرف اسی لیے پوری نہیں ہوتی کہ تمہارے خرچے آڑے آ جاتے ہیں؟ جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں تم نے میری زندگی عذاب بنائی ہے، اپنے بھائی کے میں مسکین بنی رہتی ہوں اور وہ سمجھتا ہے کہ میں ظالم ہوں اور تم مظلوم ہو۔ اس کے جی میں جو کچھ آ رہا تھا وہ کہے جا رہی تھی اور میں چپ چاپ سن رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آئندہ میرا کوئی بھی بوجھ بھائی کو اٹھانا نہیں پڑے گا۔ عباس بھائی کہنے لگا تم اس لڑکی کی بات پر دل برا نہیں کرو، اسے بکواس کرنے کی عادت ہے۔ اس بات پر عباس بھائی دیکھنے لگے۔ عباس بھائی کہنے لگے کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے رشتہ دیکھنا شروع کروں۔ یہ سن کر میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا میں نوکری کر لوں گی، میں آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی، لیکن خدا کے لیے بھائی میں کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر چند دن بعد ہی میں نے اپنی سی وی بہت سی کمپنیوں میں بھیج دی۔ مجھے بس اتنا کمانا تھا جس سے میں اپنی ضرورت پوری کر سکوں۔ مجھے ایک اچھی فرم میں نوکری بھی مل گئی کیونکہ میں نے MBA کر رکھا تھا، اس لیے مجھے نوکری آرام سے مل گئی تھی۔ میں نے بھی شکر کیا، پورا دن آفس میں رہنے لگی، رات کو گھر جاتی تو اپنے لیے کچھ تھوڑا بہت کھانا بناتی اور پھر کمرے میں سو جاتی۔ میری زندگی سکون میں آ گئی تھی۔ میں نمرہ سے بات چیت نہیں کرتی تھی، لیکن کچھ دن بعد ایک اور مصیبت مجھ پر نازل ہو گئی جس کا نام حسن تھا۔ وہ میری بھابھی کا بھائی تھا جو کہ لندن سے اپنی تعلیم مکمل کر کے آ رہا تھا۔ نمرہ کے والدین نہیں تھے، ایک بڑا بھائی تھا کیونکہ وہ شادی کرتے ہی دبئی شفٹ ہو گیا تھا۔ نمرہ کا کوئی بھی میکہ یہاں نہیں تھا۔ اس آس پر اسے نوکری مل جائے گی تو اس کا چھوٹا بھائی لاہور آیا، لیکن یہاں سے اس کا بڑا بھائی سب چیزیں بیچ باچ کر جا چکا تھا، اس لیے رہائش کا سب سے بڑا مسئلہ تھا جو کہ نمرہ نے حل کیا تھا۔ لیکن عباس بھائی کو یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، کہنے لگے تمہارے بھائی کا یہاں رہنا مجھے تو مناسب نہیں لگ رہا۔ کہنے لگی کیوں؟ جب آپ کی بہن ہمارے ساتھ رہ سکتی ہے تو میرا بھائی کیوں نہیں رہ سکتا؟ عباس بھائی کہنے لگے یہ میرا گھر ہے، تمہارا گھر نہیں ہے۔ یہ کہنا تھا کہ نمرہ کہنے لگی کہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ کے آپ کے گھر آئی، اسے اپنا گھر سمجھ کر آئی، اور آپ نے مجھے میری اوقات یاد دلا دی کہ یہ آپ کا اور آپ کی بہن کا گھر ہے، میرا نہیں ہے۔ ان کی بحث پھر سے شروع ہو گئی۔ میں اپنے کمرے میں تھی، میں نے باہر آ گئی۔ میں نے کہا بھائی آرام سے، خدا کے لیے کبھی تو صحیح سے بات کر لیا کریں۔ میں نے نمرہ سے کہا بھابھی یہ آپ کا گھر ہے، یہ میرا گھر نہیں ہے، آپ جسے چاہو یہاں بلاؤ، لیکن خدا کے لیے لڑنا چھوڑ دیے۔ میں نے ہاتھ چھوڑ کر دونوں کی منت کی اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ نمرہ کہنے لگی اب تو سکون ہو گیا آپ کو، اب تو آپ کی بہن نے اجازت نامہ دے دیا آپ کو، اس لیے اب میرا بھائی یہیں رہے گا۔ عباس بھائی نے بحث ختم کر دی۔ میں تو سمجھی تھی چلو لڑائی جھگڑا ختم ہو گیا، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا یہ حسن نامی نوجوان میری زندگی میں آ کے تباہی مچانا شروع کر دے گا۔
جس دن وہ آیا ہمارے گھر میں شاید 1 سال اتنا نہیں کوئی بولا ہوگا جتنا وہ 1 گھنٹے میں بول دیا ہوگا۔ مطلب باتوں کا خزانہ تھا اس کے پاس، کبھی کوئی بات، پٹر 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 بس بولے جا رہا تھا۔ نہ تو میں زیادہ باتونی تھی، نہ تو عباس بھائی کو زیادہ بولنے کی عادت تھی۔ نمرہ تو ویسے ہی لڑنے جھگڑنے میں مصروف رہتی تھی، اور اب لڑائی کے بعد اس کی بھی ایک لمبی خاموشی شروع ہو جاتی تھی۔ مجھے گھر میں بس سکون چاہیے تھا، لیکن پتہ نہیں وہ کیا چیز تھا۔ بہرحال میں نے صرف سلام کیا تھا۔ کچھ دن بیٹھی تو اس کے قصے کہانیاں شروع ہو چکے تھے جو نمرہ بھابھی مزے سے سن رہی تھی۔ میں نے بس صبح ناشتے میں چائے کا کپ لیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ پھر دوسری ملاقات رات کے کھانے پر ہوئی۔ میں چپ چاپ کھانا کھا رہی تھی جب کہنے لگا، نمرہ کیا یہ گونگی ہے؟ میں اس کی بات سن کر غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ نمرہ ہنسنے لگی، کہنے لگی، نہیں، ویسے یہ کم بولتی ہے۔ کہنے لگا، اچھا؟ پھر مجھ سے کہنے لگا، آپ اتنی دیر چپ کیسے رہ لیتی ہیں؟ ورنہ میں نے تو سنا تھا جہاں خواتین ہوں وہاں خاموشی ہو ہی نہیں سکتی۔ مجھے زیادہ بولنے کی عادت نہیں ہے، اور نہ مجھے زیادہ بولنے والے لڑکے پسند ہیں۔ میری بات سن کر کہنے لگا، یہ تو آپ نے سیدھا مجھ پر بات کی، کیونکہ میں بہت باتونی ہوں۔ آپ نے مجھے تانا مارا ہے نا؟ میں تو اس کی بات سن کر تب کی رہ گئی۔ نمرہ پہلے ہی میرے پیچھے پڑی رہتی تھی، اور اس پر اس شخص کی یہ بات۔ پھر نمرہ مجھے یوں دیکھنے لگی جیسے سچ میں نے اسے یوں بات کی۔ میں نے کہا، جی نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے آپ سے کچھ نہیں کہا، میں نے صرف آپ کو اپنی ایک عادت بتائی ہے۔ کہنے لگا، اوہ اچھا، مجھے لگا آپ نے شاید مجھے تانا مارا۔ میں نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا، اٹھ کر چلی گئی۔ اگلے روز جب میں آفس جا رہی تھی تو وہ اپنی بائک سٹارٹ کر رہا تھا۔ میں اپنے آفس میں بس سے ہی آتی جاتی تھی، کیونکہ عباس بھائی کے پاس جو گاڑی تھی وہ آفس لے کر چلے جاتے تھے۔ حسن نے آتے ہی اپنی بائک خرید لی تھی، اور نوکری بھی اسے بہت آرام سے لگ گئی تھی۔ جیسے ہی میں آفس کے لیے باہر نکلی تو وہ اپنی بائک سٹارٹ کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، چلے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے کہا، جی نہیں، بہت شکریہ، میں چلی جاؤں گی۔ کہنے لگا، لوگوں کے مزاج ہی نہیں ملتے۔ پھر اس نے اپنی موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور وہ چلا گیا۔ میں بس اپنے آفس پہنچی ہی تھی، لیکن جیسے ہی پہنچی باس کے کمرے سے بڑے شور شرابے کی آواز آ رہی تھی، اور تمام اسٹاف ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ میں بھی اپنے کاؤنٹر پہ جا کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، یہ کون ہے جو باس کے کمرے میں اتنا شور کر رہا ہے؟ میرے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی کہنے لگی، پتہ نہیں، شاید کوئی نیا امپلائی آیا باس کو متاثر کرنے کے لیے۔ خیر، میں اپنا لیپ ٹاپ آگے رکھ کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ 15 منٹ بعد باس کے کمرے کا دروازہ کھلا، اور جس شخصیت کو میں نے باہر آتے دیکھا، پہلے تو میں نے اسے سرسری سی نظر ڈالی، لیکن نظروں کے تصادم پر میں نے برجستہ اسے دوبارہ دیکھا۔ وہ حسن نہیں تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا، میرے پاس آ گیا۔ کہنے لگا، آپ اس آفس میں کام کرتی ہیں؟ میں نے کہا، جی۔ کہنے لگا، یہ تو بہت اچھا ہو گیا، مجھے بھی یہی نوکری ملی۔ میں نے کہا، اچھا، صحیح ہے، پھر چلو کرو اپنے کام، میرے کام میں دخل اندازی مت دو۔ کہنے لگا، یہ تو بہت بری بات ہے، ایسے نہیں کہتے۔ یہ سن کر میرا میٹر شارٹ ہوا تھا کہ پہلے گھر میں اور اب آفس میں ہی۔ پھر کہنے لگا، دیکھے تو کتنا حسن اتفاق ہے، آپ کے برابر والا کیبن تو میرا ہی ہے۔ وہ میرے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ چھوٹا سا ٹیبل تھا، کچھ فائلیں رکھی تھی اور ایک لیپ ٹاپ تھا۔ میں تو مروتاً بھی مسکرا نہیں پائی، اس سے پہلے کہ اس کا ٹیپ ریکارڈر شروع ہو جاتا۔ میں نے کہا، مجھے باس کو فائلز چیک کرانی ہے، ایکسکیوز می۔ یہ کہہ کر میں فائل لے کر باس کے کمرے میں چلی گئی۔ اپنی فائل باس کو چیک کروائی۔ باس کہنے لگا، نیکسٹ پروجیکٹ آپ نے حسن کے ساتھ کرنا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ وہ نقشے بناتا تھا، اور باقی سائٹ کا سارے کام کے لیے مجھے جانا پڑتا تھا۔ پہلے میں باس کے ساتھ بھی جاتی تھی، لیکن حسن کے پاس جانا مجھے کوفت میں لگ جاتا تھا۔ ایک تو وہ مجھے بائک پہ گھماتا رہتا تھا، دوسرا وہ میرا دماغ چاٹتا رہتا تھا۔
ایک بار ہم آفس سے سائٹ دیکھنے کے لیے گئے تو اسے وہ جگہ پسند آ گئی، کہنے لگا یہ تو بڑی زبردست جگہ ہے، کاش یہاں اپارٹمنٹ کی جگہ لکڑی کا گھر بنا ہو، بہت بڑا پارک ہو اور ایک خوبصورت سا جیون ساتھی ہو۔ اس نے اپنے خوابوں کا نقشہ کھینچا، پھر مجھ سے پوچھنے لگا۔ میں نے کہا آپ کو زیادہ پتہ ہوگا، اگر آپ نے خواب سے جا لیا تو واپس چلیں یا اب یہیں رکنا ہے؟ کہنے لگا خواب تو میں کب سے سجا رہا ہوں، کم وقت خواب کو تعبیر ملتی ہی نہیں، آپ بھی کوئی مشورہ نہیں دیکھ رہی؟ میں نے کہا میں خواب نہیں دیکھتی۔ کہنے لگا کیوں نہیں دیکھتی؟ ارے دیکھا کرو، بہت اچھے دکھتے ہیں، زندگی کی تلخیاں دور ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خواب کیسے دیکھتے ہیں۔ آپ مجھے کچھ آدم مزاج کی لگتی ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، اب آپ کو میں مل گیا ہوں نا، اب آپ کی زندگی میں بہاریں ہی بہاریں ہوں گی، کوئی غم آپ کے پاس نہیں آئے گا، سچی۔ میں نے سوچا لو بھائی، ہوگی اس کی بکواس شروع۔ کہنے لگا رات کو نا آپ اپنی آنکھیں بند کیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد آپ سوچئے گا کہ آپ ایک ایسی جگہ کھڑی ہیں جہاں نیلا نیلا آسمان ہے، نیچے بہت بڑا پارک ہے، ہری ہری گھاس پر ننگے پاؤں وہاں قدم بڑھاتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے وہاں پتھر پر ایک خوبصورت سا نوجوان بیٹھا ہے جس کی پشت آپ کی طرف ہے اور وہ گنگنا رہا ہے، گانے گا رہا ہے، اس کی آواز بڑی اچھی ہے، بالکل میرے جیسی۔ اور آپ پھر اس کے پاس جاتی ہیں، آپ اس کے پاس جا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہیں، پھر وہ جیسے ہی پلٹ کے آپ کو دیکھتا ہے آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ پورا نقشہ کھینچنے کے بعد اس نے میرے سے یہ بات کہی تو میرے کو تو غصہ سا آ گیا۔ میں نے اس سے کہا چپ رہو، آپ مجھے اپنے خواب نہیں سناؤ، ٹھیک ہے؟ کہنے لگا کیوں؟ میں نے اسے بیزار سی شکل بنا کر دیکھنے لگی۔ ہو گیا تو اب ہم واپس چلیں؟ کہنے لگا پھر واپس چلیں؟ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تمہیں واپس جانے کی اتنی جلدی کیوں ہوتی ہے؟ گھر پہ جا کے کرو گی کیا؟ کمرے میں بند ہو کر بیٹھ جاؤ گی؟ یہاں کتنا اچھا موسم ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ میں نے کہا دیکھیں، ایک تو آپ مجھ سے بے تکلف ہونے کی بالکل کوشش نہ کریں، زیادہ اچھا ہوگا۔ آپ مجھے آپ کہتے ہیں، آپ جناب تک ہی رہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں گھر میں کیا کرتی ہوں کیا نہیں کرتی اس سے آپ کو مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ کہ میرا آفس کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، اس لیے میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ آپ مجھے آفس تک چھوڑ رہے ہیں یا میں یہاں سے کوئی ٹیکسی لوں؟ کہنے لگا اس وقت ہم شہر سے بہت دور ہیں، آپ جانتی ہیں نا، یہاں سے آپ کو ٹیکسی رکشہ کچھ نہیں ملے گا، اس لیے مجھ ناچیز کے ساتھ آپ کو جانا پڑے گا واپس۔ دوسری بات کہ اب آفس جانے کا کوئی فائدہ نہیں، میں بھی گھر ہی جا رہا ہوں، آپ کو گھر تک ڈراپ کر دیتا ہوں۔ ہاں اگر آپ چاہیں تو مجھے ٹیکسی جتنا کرایہ دے سکتی ہیں، یا پھر یوں کرتے ہیں کہ ٹیکسی کے کرائے کے جو پیسے ہوں گے اس سے ہم راستے میں ایک شاندار کافی پیتے ہیں۔ چلے ڈن ہو گیا، ہم راستے میں جاتے ہیں اور کافی پیتے ہیں۔ میں نے کہا آپ مجھے پہلے گھر چھوڑ دیں، اس کے بعد آپ اپنی کافی پی لیجئے، کیونکہ مجھے سیدھا گھر جانا ہے۔ کہنے لگا مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ اتنی بور کیوں رہتی ہیں آپ؟ میں نے کہا آپ کے لیے سب کچھ مذاق ہے، آپ کیوں میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں؟ مجھے آپ کے ساتھ کسی ہوٹل میں نہیں جانا، کہیں نہیں جانا، آپ مجھے گھر چھوڑ سکتے ہیں تو بتائیں۔ کہنے لگا اچھا، منہ تو سیدھا کریں اپنا، چھوڑ دیتا ہوں آپ کو گھر۔ میں کون سا آپ کو کہیں پکڑ کر لے کے جا رہا ہوں، بس ایک کافی پینے کے لیے تو کہا تھا۔ کیا ہے کہ بندہ ایک معصوم بندے کا دل رکھنے کے لیے کر سکتا ہے، مت رکھیں، آپ کو ہی گناہ ملے گا، دل توڑنے سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ بائک پر بیٹھ گیا، بائک سٹارٹ کی، مجبوراً میں اس کے پیچھے بیٹھ گئی، لیکن میں نے پیچھے سے سٹینڈ کو پکڑا۔ کہنے لگا دیکھیے، واپسی پر میں بائک بہت تیز چلاتا ہوں کیونکہ تھوڑی دیر میں اندھیرا ہو جائے گا، تو سٹینڈ کو پکڑنے کے بجائے تو آپ مجھے میرے کندھوں سے پکڑ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میں نے کہا جی نہیں، آپ کو جتنی تیز بائک چلانی ہے آپ چلائیے، میں مینیج کر لوں گی۔ کہنے لگا آپ کی مرضی ہے۔ اس نے بائک واقعی بہت سپیڈ سے چلائی تھی۔ اس دن مجبوراً مجھے اس سے کندھوں سے پکڑنا پڑا، لیکن جب بہت غصہ آ رہا تھا، پتہ نہیں عجیب پاگل شخص
تھا۔ گھر پہنچ کر میں سیدھا اپنے کمرے پر گئی اور بیڈ پر بیٹھ کر میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا تھا۔ جتنا وہ شخص مجھے 3 دنوں کے لیے بیزار کر چکا تھا، میں اب اس کے ساتھ اور کوئی پروجیکٹ نہیں کر سکتی تھی۔ اب مجھے کھانا بھی بنانا تھا۔ کچھ دیر بعد جب میں کچن میں کھانا بنانے کے لیے گئی تو وہ میرے سر پہ کھڑا ہو گیا، ساتھ میں سیب کھا رہا تھا۔ مجھے کچن میں پیاز کاٹتے ہوئے دیکھا تو سیب میری طرف بڑھایا، کہنے لگا کھائیں گی؟ میں نے کہا جی نہیں، آپ پلیز یہاں سے باہر جا سکتے ہیں، مجھے اپنے لیے کھانا بنانا۔ کہنے لگا اپنے لیے کیا مطلب؟ نمرا نے بنایا تو ہے۔ میں نے کہا جی لیکن میں اپنے لیے الگ بناتی ہوں۔ کہنے لگا کیوں؟ وہ کیوں؟ میری بہن اچھا کھانا نہیں بناتی کیا؟ یہ تو بہت بری بات ہے، نمرا کا تو بہت اچھا کھانا ہوتا ہے۔ یہ تو غلط بات ہے کہ آپ اپنے لیے الگ سے کھانا بنانے کے بعد میری بہن کو یہ احساس دلاؤ کہ وہ تو اچھا کھانا نہیں بناتی۔ میں نے کہا آپ کی بہن کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوگا کیونکہ وہ اسی بات پر راضی ہوں کہ میں اپنا خرچہ الگ اٹھاؤں اور اپنا کھانا الگ کھاؤں۔ اب برائے مہربانی آپ جا سکتے ہیں۔ کہنے لگا ایسے کیوں کرتی ہے وہ؟ میں ابھی جا کے اس سے پوچھتا ہوں، جہاں وہ عباس بھائی کے لیے اور میرے لیے بنا سکتی ہیں تو آپ کے لیے کیوں نہیں بنا سکتی؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی حرکت کرتا کہ گھر میں ایک اور فساد پڑ جاتا، مجھے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے روکنا پڑا۔ میں نے کہا سمجھ میں کیوں نہیں آتا آپ کو؟ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو نمرا سے کوئی بھی بات کرنے کے لیے۔ دیکھو میں نہیں چاہتی کہ گھر میں مزید کوئی فساد پڑے، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا میری زندگی میں پہلے ہی بہت پریشانیاں، آپ مزید پریشانیاں پیدا نہیں کریں۔ آپ یہاں اپنی بہن کے پاس آئے ہیں، اس کے ساتھ ہنسی خوشی رہا کریں، خدا کے لیے اپنے کام سے کام رکھا کریں، مجھ سے دور رہا کریں۔ میری بات سن کر وہ چپ سا ہو گیا، پھر کچن سے باہر بھی چلا گیا۔ میں نے اپنے لیے کھانا بنایا۔ رات کو کھانا سب نے ڈائننگ ٹیبل پر مل کر کھایا۔ میں نے اپنے لیے بس تھوڑا سا کھانا لگایا اور پھر ٹیبل پر رکھ دیا۔ جب کھانا کھانے لگی تو اس سے پہلے میں اپنے لیے سالن ڈالتی، وہ والا باؤل اٹھا کر حسن نے اپنے پاس رکھ لیا، پھر اس میں سے سالن اپنی پلیٹ میں ڈالا اور پھر وہ باؤل میری طرف بڑھا دیا۔ نمرا کہنے لگی حسن تم یہ کھاؤ نا، میں نے تمہارے لیے بریانی بنائی ہے۔ اس نے بریانی کی پلیٹ ایک طرف کی، کہنے لگا آج بریانی کا موڈ نہیں ہے، آج تو میں بس دال کھاؤں گا۔ میں نے اپنے لیے بس 2 ہی روٹیاں بنائی تھی کیونکہ حسن وہی کھاتا تھا کہ جو نمرا بناتی تھی، ورنہ نمرا کا موڈ خراب ہو جاتا۔ میری رکھی ہوئی روٹیوں میں سے اس نے ایک روٹی اٹھائی اور کھانے لگا۔ میں نے ایک روٹی پکڑی، میں نے یہ سوچا کہ آج شاید ایک ہی روٹی پر گزارا کرنا پڑے گا، حالانکہ مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے ایک روٹی کھائی اور اٹھ کر جانے لگی۔ اسی وقت حسن مجھ سے کہنے لگا مانو میری بات سنیں، کل سے روٹی اور سالن پلیز تھوڑا زیادہ بنا دیجیے گا، آپ کی دال تو بریانی سے بھی زیادہ مزے کی تھی، سالن کمال کا بناتی ہیں آپ۔ یہ سن کر نمرا بھابھی اسے غصے سے دیکھنے لگی، کہنے لگی تمہارے لیے میں نے پورا دن کچن میں لگا کر بریانی بنائی اور تم ایسے کہہ رہے ہو؟ تو حسن نے کہا میں کیا کروں، مجھے دال اچھی لگی تو میں نے کھا لی، اب روز روز میں تمہاری پسند سے تو کھانا نہیں کھا سکتا نا۔ تو وہ کہنے لگی تو کل کو تم نے جو بھی کھانا ہو مجھے بتا کر جانا، میں وہی بنا دوں گی، مانو کہ بنائے ہوئے کھانے نہیں کھایا کرو۔ کہنے لگا کیوں، کھانے میں زہر ڈالتی ہے یا اس کے کھانے بد مزہ ہوتے ہیں؟ تمہیں بد مزہ لگتے ہوں گے، مجھے تو نہیں لگ رہا، اچھا خاصا ذائقہ ہے اس کے ہاتھ میں۔ نمرا بھابھی نے کوئی جواب نہیں دیا، کہنے لگی تم سے تو بحث کرنا فضول ہے، جو جی میں آئے جو دل میں آئے کرے، مجھے کچھ نہ بولو۔ مجھے اس کی یہ حرکت بالکل اچھی نہیں لگی تھی، اس سے کیا ضرورت پڑی تھی یہ بات کرنے کے لیے، لیکن میں نے محسوس کیا اس کے بعد وہ وہی کھاتا تھا جو میں بناتی تھی۔ اکثر مجھ سے کہہ دیتا مانو پلیز میری شرٹ پریس کر دو، صبح آفس کے لیے جانا ہے۔ نمرا بہت دیر کر دیتی ہے اور سچ پوچھو تو پریس بھی ٹھیک سے نہیں کرتی، بڑی بےعزتی ہوتی ہے یار آفس میں،
تمہیں تو پتہ ہے وہ جو کمال صاحب ہے، صاحب منہ پر کہہ دیتے ہیں کہ شرٹ اچھے سے کیوں نہیں پریس کی، بیوی پھوڑ ہے تمہاری، یا پھر تم نے شادی ہی نہیں کی۔ ایک مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جن کے کپڑے ٹھیک سے پریس نہیں ہوتے کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ شادی شدہ ہیں۔ میں نے کہا یہ آپ کمال صاحب سے پوچھ لیجئے گا۔ کہنے لگے ویسے ان کی شکل سے دیکھ کر لگتا ہے وہ ہر وقت غصے سے رہتے ہیں، لگتا ہے وہ بیوی سے بہت لڑتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ وہ بیوی سے لڑتے ہیں، مجھے تو لگتا ہے وہ ایسے ہی ہیں، ہر وقت شروع سے ہی غصے میں رہتے ہیں۔ جب بھی ان کا بیوی کا فون آتا ہے چپ چاپ وہ دوسری کمرے میں چلے جاتے تھے، اور پھر ان کے زور زور سے باتیں کرنے کی آواز آتی ہیں۔ پتہ نہیں شادی کے بعد میاں بیوی لڑتے کیوں ہیں۔ حالانکہ میری تو کبھی بھی سلمان سے لڑائی نہیں ہوئی، یا شاید ہمیں وقت ہی نہیں ملا کہ ہم لڑتے جھگڑتے۔ میری زندگی سے بہت جلدی چلا گیا۔ مجھے شرٹ پریس کرتے ہوئے ان کی بہت یاد آئی، ان کے ہر کام میں ایسے ہی تو کرتی تھی، مجھے اس کی یاد آنے لگی، اور اس کی ہر یاد مجھے مسکرانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ مجھے ہوش آیا جب حسن میرے سامنے آ کر مجھے کہنے لگا، سلمان کے خیالوں میں کھوئی ہوئی میڈم میری شرٹ نہ جلا دینا۔ کہنے لگا کس کے بارے میں سوچ رہی تھی؟ میں نے کہا کسی کے بھی نہیں۔ میں اپنے کمرے میں جانے لگی تو میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا ہم دونوں کی دوستی نہیں ہو سکتی؟ دیکھو میں جانتا ہوں تم کس بارے میں سوچ رہی ہو، وہ جو اس دن میں نے تمہیں خواب بتایا تھا نا، ویسے خواب دیکھا کرو۔ ویسا خواب دیکھ رہی تھی نا؟ میں نے کہا میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں میری زندگی میں کوئی خواب نہیں ہے، اور نہ ہی میں خواب دیکھ سکتی ہوں۔ کہنے لگا کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ کہنے لگا اجازت ہو تو میں تمہاری آنکھوں میں خواب بھر سکتا ہوں۔ اس کی اس بات نے میرا دماغ گھما کے رکھ دیا۔ کہنے لگا مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور بات کرتا میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مارا۔ میں نے کہا شرم نہیں آتی تمہیں؟ تم ہوتے کون ہو مجھ سے ایسی بات کرنے والے؟ مجھ سے شاید ایسی توقع نہیں تھی۔ کہنے لگا ایسے بھی کیا کر دیا میں نے؟ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے ایسا کچھ کہا ہے کہ تم نے مجھے تھپڑ مار دو۔ میں نے کہا آئندہ ایسی بات مت کرنا۔ اس سے پہلے میں کمرے میں جاتی اس نے میرا بازو پکڑ لیا، اپنے مقابل کھڑا کیا۔ کہنے لگا کیوں نہیں کہہ سکتا؟ میں نے کہا اس لیے کیونکہ میں کسی کی بیوی ہوں، میں پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ یہ سننا تھا کہ اس نے میرا ہاتھ فوراً سے چھوڑ دیا، مجھ سے پیچھے ہٹ گیا۔ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو نمرا نے کبھی نہیں بتایا، نہ آپ نے کبھی بتایا کہ آپ کی شادی ہو چکی ہے۔ میں نے کہا پتہ چل گیا۔ خدا کے لیے آئندہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش مت کرنا۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں جا کر رونے لگی۔ مجھے اس شخص پر سے ایسی امید نہیں تھی، اور نہ ہی مجھے یہ پتہ تھا کہ نمرا نے ابھی تک حسن کو میرے بارے میں کیوں کچھ نہیں بتایا تھا۔ اگر نہیں بتایا تھا تو اسے بتا دینا چاہیے تھا، لیکن جو کچھ اگلے روز حسن نے میرے ساتھ کیا بیان سے باہر تھا۔ اس نے تو ساری حدیں ہی